اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا ایک بہن کا کہ کس طرح انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو، سب کو انکریج کیا کہ وہ بھی درود شریف پڑھنے کی نیت کریں، خاص طور پہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کریں۔ پھر کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو انکریج کیا کہ درود شریف پڑھیں، اور ان کے ہسبینڈ جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں پہ ان کے ہسبینڈ نے وہ درود شریف بچوں کی طرف سے حضور پاک کی خدمت اقدس میں پیش کیا جب انہوں نے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ان بہن نے یہ بھی شیئر کیا کہ انہوں نے واٹس ایپ کا ایک گروپ بنایا ہے جس میں انہوں نے اپنی جو جانے والی خواتین ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان کو ایڈ کیا ہے۔ سب نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور یہ سب لوگ مل کر، یہ سب خواتین اس واٹس ایپ کے گروپ پر درود ابراہیم کو جمع کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بھی خواتین کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہم لوگ الحمدللہ 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیم مکمل کر چکے ہیں، اب دوسرا کروڑ مکمل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ تو اس میں پھر یہ اپنے گروپ کا جو ٹوٹل درود شریف پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم، وہ ایڈ کرواتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ ان کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح یہ اپنے اس گروپ کو رن کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آئیڈیا مل سکتا ہے کہ اس طرح اگر وہ درود شریف کا گروپ کو رن کریں، اس میں دعا کریں، کس طرح کیا کریں کہ سب لوگوں کا ہمت حوصلہ بھی بڑھا رہے۔ تو آئیں ان بہن کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنا درود شریف کا واٹس ایپ کا گروپ رن کر رہی ہیں۔ تو پھر میں نے وہ گروپ بنایا۔ اب آپ کے گروپ میں جو آتا ہے نا کروانے اہل درود، وہ میرا ہی بنایا ہوا گروپ ہے۔ وہ میں نے اپنے فون پہ پھر اس نام سے کروانے اہل درود کے نام سے گروپ بنایا ہوا ہے اپنا واٹس ایپ پہ، جس میں میرے کانٹیکٹس میں جتنے بھی نمبر ہیں نا، تو وہ سب کو پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ وضو بے وضو ہی پڑھیں، تو اس ٹائم تک آپ نے مجھے وہ بھیج دینا ہے۔ پھر شام کو میں ٹوٹل کرتی ہوں، ٹوٹل اپنے گروپ میں وہ لگاتی ہوں میں کتنا ہم نے آج پڑھا، اور پھر وہ ٹوٹل مطلب جو حسنہ آپی کا آپ نے مجھے دیا ہوا ہے، ہمارا جو گروپ ہے، جو ایڈمن ہے ہماری، مطلب ان کے ساتھ میں وہ شیئر کرتی ہوں کہ جی ہمارے گروپ کی طرف سے آج اتنا ٹوٹل درود شریف پڑھا گیا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزانہ کی اجتماعی دعا ہوتی ہے ہمارے گروپ میں، جو کروانے اہل درود گروپ کے نام سے ہمارا گروپ ہے، وہاں پہ پھر ہر جمعے کو محفل ہوتی ہے ہمارے گروپ میں۔ مطلب مقصد صرف یہ ہوتا ہے میرا کہ جو میں بھی بھول چکی ہوں نا، یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس بڑا مکمل علم ہے، وہ تو کچھ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں تو خود ایک طالب علمی کے دور سے گزر رہی ہوں، ساری زندگی سیکھنا ہی ہے اور مرتے دم تک سیکھنا ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سیکھے ہوئے پہ عمل کی توفیق دے۔ تو وہ اس محفل میں ہر جمعۃ المبارک کے دن ایک مطلب محفل ایسی ہوتی ہے کہ میں ایک آڈیو ریکارڈ کرتی ہوں۔ کبھی کبھی وہ لمبی ہو جاتی ہے، 30-35 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب بات سے بات نکلے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ، درود کے فضائل پر، اس طرح کسی نہ کسی ٹاپک پہ وہ ایک آڈیو کی صورت میں ایک محفل ہوتی ہے۔ پھر اس میں بعد میں ایک نعت شریف ہوتی ہے، پھر ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو جو سن رہے ہیں وہ سب اس دعا پہ آمین کہیں گے۔ سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو اس طرح سے ماشاءاللہ یہ درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو طاقت دی بولنے کی، دل کھلا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو سب سے بڑا معجزہ ہوا میرے ساتھ کہ وہ ہوتا ہے نا کہ درود پڑھنے سے شرح صدر نصیب ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، مجھے ہوا ہے الحمدللہ۔ دین سیکھنے کو دل کرتا ہے، دین پہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو مدرسے میں جب تھے تو نعت پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، میں بڑے شوق سے نعت پڑھتی ہوں، ابھی بھی پڑھتی ہوں، لیکن نا میں نے کبھی یہ بیان وغیرہ نہیں کیا تھا۔ مطلب مجھے جھجک ہوتی تھی کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گی۔ ہاں نعت تو پڑھ لی، لیکن ایک باقاعدہ بیان کرنا یہ وہ اب وہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ لیکن جب سے الحمدللہ درود پڑھنا شروع کیا ہے، یہاں پہ بھی ہمارے آس پاس جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جب میں نے سٹارٹنگ میں 1-2 دفعہ میں نے کوشش کی بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی، اتنا اللہ تعالیٰ نے زبان کو ہمت دی، طاقت دی، اس کا کرم کہ مطلب اس نے اپنے نبی کا ذکر اس طرح محفل میں بیٹھ کر کرنے کی توفیق دی مجھے۔ اور اب کہیں پہ بھی ہو تو سب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہی بیان کرنا ہے، مطلب یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، رسول اللہ کی نظر کرم ہے۔ انہوں نے اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ میری اس گناہ گار زبان سے ان کا ذکر لوگ سنیں، اور اگر کسی پہ اثر ہو تو پھر میرا تو کام بن رہا ہے نا، میرے لیے تو آسانی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی سن کر اس بات پر عمل کرے گا تو ایک صدقہ جاری ہے میرے لیے بھی۔ تو یہ الحمدللہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کامیابی تھی۔ اچھا، جس دن سے میں نے یہ گروپ بنایا نا اپنے واٹس ایپ پہ، کاروانے اہل درود گروپ جو میں نے بنایا، تو نا وہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا نا میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی کی تھی نا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا بیٹا اللہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہے،
آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو آپ کے اندر سے ملے گا. آپ جب بھی کہیں پھنستے ہو نا یا کوئی بھی آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے اندر اپنے آپ سے بات کرو, اپنے اللہ کو جواب دو. جو جواب دل سے آئے گا نا, جو پہلی آواز آئے گی وہی آپ کا جواب ہوگا, کیونکہ اللہ دل کے اندر ہے. ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دل کے اندر 360 بت پالے میں. جب تک ہم نے یہ 360 بت اندر سے نہیں نہ توڑنے. سب سے بڑا بت ہے اپنی میں کا. وہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, وہ اپنی میں کو ختم کرو. اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے بت نظر آئیں گے, مظلومیت کا, گناہوں کا, بدگمانی کا, غیبت, حسد, بغض, کینہ, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے رکھا ہوا اندر. جب یہ سارا کچھ ختم کرو گی نا, پھر وہ آواز آہستہ آہستہ بڑی واضح ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو اپنے اندر سے ملے گا. تو اس دن کے بعد سے الحمدللہ یہی ہوتا ہے. میں اپنے دل کی آواز پہ بڑا غور کرتی ہوں اب, کہ واقعی ہی جو دل کی آواز ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے آپ کو. جب آپ اتنا ڈوب کے اللہ سے کچھ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہے. تو میں نے نا پھر جس دن یہ گروپ بنایا, اس دن پھر میرا پھر یہی تھا, اللہ تعالیٰ سے وہی کی بات چل رہی تھی کہ یا اللہ میں یہ کر تو رہی ہوں, بس مجھے ریا کری سے بچانا. میں کسی واہ واہ کے لیے میں نہیں کر رہی ہوں, میں کسی تعریفوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں. میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں قبول ہو جاؤں. مطلب بس تو مجھے قبول کر لے, رسول اللہ مجھے قبول کر لیں, میری یہ خدمت, میرا یہ محنت قبول کی جائے. اجر اور صلہ تو آپ دونوں کریمین ذات نے اپنی شان کے مطابق مجھے دینا ہے, لیکن میں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو میں یہ عمل لے کر جب آپ کی رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤں تو یہ مجھے واپس کر دیا جائے کہ نہیں, تم نے دنیا کی تعریف کے لیے کیا تھا, وہ تم نے لے لی, ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ یقین کرے ایسے نا, نماز میں بھی رو پڑھنا, میں نے درود شریف پڑھ رہی ہوں تو میں نے رو پڑھنا کہ یا اللہ نہیں, کہیں سے کچھ ایسا اشارہ, کوئی ایسی بات ملے مجھے کہ مجھے لگے کہ ہاں میرا یہ قبول ہے. اب کل جو آپ نے آپ حمیرہ کی جو ویڈیو سینڈ کی ہے درود پاک کی خادماؤں کے بارے میں نے یہ ٹائٹل پڑھا ہی ہے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اب کون سا پیغام آیا ہے, اب یہ کیا بات ہوگی ہے. اور جب میں نے وہ پوری ویڈیو سنی, اور اس میں جو آپ حمیرہ نے ذکر کیا کہ جو درود پاک کی یہ خدمت ہی ہے نا, کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی ذریعے سے کر رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے بھی کر رہا ہے, تو وہ سب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہ ان کو ایک کثیر تعداد خواتین کی جو وہاں پہ دیکھی گئی ان کے محفل میں, اور وہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو مجھے اتنا سکون, اور میں اس وقت روئی ہوں ان کی ویڈیو سن کے, اور مجھے ایسے لگا ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کر دیا. کہ مطلب ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ہم دنیا کے بھوکے ہیں, ہمیں دنیا کے ٹائٹلز چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ یہ لگے, ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے, ہمیں یہ ایوارڈ چاہیے. لیکن کل جو آپ حمیرہ نے ذکر کیا کہ درود پاک کی خادمائیں, اور میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر چنا ہے, کہ اگر یہ میری خدمت ہے, اس خدمت کے بدلے مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے کہ میں بھی درود پاک کی خادماؤں میں شامل ہوں. مطلب وہ جو ایک خادمہ کا ٹائٹل ہے وہ میرے نام کے ساتھ بھی لگ رہا ہے کہ میں نے گروپ بنایا ہے, میں مطلب لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہوں, میں درود پاک کی فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مطلب کوئی بھی درود پاک کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہو کسی بھی پوسٹ پہ, میں وہ لازمی اپنے گروپ میں شیئر کرتی ہوں, اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتی ہوں کہ جتنے لوگ دیکھیں گے پڑھیں گے کتنی اچھی بات ہوگی کہ اسٹیٹس تو سبھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سب درود پاک پڑھیں گے, سب کی زبان پہ ایک ایک دفعہ درود شریف آئے گا. تو کیا یہ میری محنت قبول ہوئی ہے, جس کی وجہ سے مطلب آپ ہی حمیرہ کے ذریعے جو پیغام ملا ہے کہ ہاں مطلب خواتین کو دیکھا گیا ہے وہاں پہ, اور یہ خادمائیں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں. تو اتنا ایک طرح سے سکون, اور اب وہ کہہ لینا کہ ایک مزید میں کانشیس ہو گئی ہوں کہ نہیں, ابھی اگر یہ ٹائٹل ملا ہے نا تو اب اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے, اب مزید محنت کرنی ہے, مزید جو اپنے اندر خامیاں, غلطیاں, کوتاہیاں, گناہ ہیں اندر, اب ان پہ اور محنت کرنی ہے. ان کو صرف اسی ٹائٹل پہ خوش نہیں ہو جانا کہ ہاں بھی مل گیا ہے تو بس کام بن گیا, نہیں, ابھی تو اصل کام شروع ہوا ہے. ابھی تو آزمائشیں بھی آئیں گی, مزید آئیں گی, آزمائے جاتے ہیں ہم. میں نے یہ بھی سمجھا ہے, اور یہ واقعی درود پڑھنے والے بھی آزمائے جاتے ہیں. جب آپ اتنی بڑی ہستی سے اور محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ہم محبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں؟ کہ مطلب میرے محبوب سے جب محبت کرنے کا بات آ رہی ہے تو اب اس آزمائش میں کتنے ثابت قدم رہتے ہو, کتنی چیخیں نکلتی ہیں, کس کو پکارو گے,
یا اس چیز پہ رہو گے، ان چیزوں سے باز رہو گے جن سے رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر آزمائش آئے تو کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، زبان سے کچھ غلط نہیں کہنا، دل سے کچھ غلط نہیں سوچنا. ہو جاتی ہیں ہمیشہ تھوڑی سی بات پہ اتنا واویلا، اتنا شور میں مچا دیتی ہوں. تو اب میں کل سے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ ایک ایک پاؤں سوچ کے ڈر ڈر کے رکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مزید اب کانشیس ہو جانا ہے، اب مزید دھیان سے رہنا ہے، اب یہاں پہ بھی غلطی نہ ہو جائے. اب جو اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے پوری امید ہے کہ کہیں نہ کہیں ان خواتین کے جھرمٹ میں میں بھی ہوں گی، کہ ہو نہیں سکتا کہ درود پڑھنے والے قبول نہ کیے جاتے ہوں. ہاں کہیں دور بیٹھے ہو سکتے ہیں، کہیں بالکل ہی، میں تو کہتی ہوں مجھے تو کوئی جوتوں پہ بھی بٹھا دیں اس محفل میں تو میں بسم اللہ پڑھ کے ان جوتوں پہ بھی بیٹھوں گی. تو میرے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ سے اشارہ کچھ مانگ رہی تھی، وہ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں مجھے دیا کہ مطلب ایک اہل درود، اتنی محبت کرنے والی، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بندی کے ذریعے مجھے وہ پیغام ملا. اور میں اتنی خوش، مطلب میں نے کل بھی آپ سے کہا نا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی میرا کے پیروں میں بیٹھ کے میں یہ بات ان کو کہوں کہ مجھے بار بار سنائیں. ان کے منہ سے جو لفظ میں سن رہی تھی نا کہ درود پاک کی خادمائیں، تو مجھے اتنا وہ سکون دے رہی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ نا، اور میری ہر لمحے یہ دعا ہے، ہر وقت یہ دعا ہے اپنے رب کے حضور کہ یا اللہ بس اس راستے پہ استقامت دینا، کچھ بھی ایسا نہ ہو جائے، میرے دل میں کوئی خیال بھی ایسا نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے میری یہ محنت ضائع ہو یا میں اس راستے سے ہٹوں. اب یہ سانس بھی نکلے تو بس درود پاک پڑھتے ہوئے ہی نکلے. تو بس یہ مشاہدات تھے میرے اور یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ اس کو ضرور، ظاہر ہے آپ تو شارٹ میں شیئر کریں گے، لیکن آپ اپنی آواز میں شیئر کیجیے گا اپنے چینل پہ اگر آپ چاہیں تو. میرا یہ مشاہدہ بھی درود پاک لکھنے کا بھی، پڑھنے کا بھی، باقی اس کے علاوہ بھی بہت سی برکتیں ہیں، بہت رحمتیں ہیں الحمدللہ. ہم ہی نہ شکرے ہیں. ہم لوگ نا شاید کو بہت بڑے بڑے معجزے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو، لیکن جو روزمرہ کی روٹین میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے آسان کی جا رہی ہوتی ہیں، بلائیں ہٹائی جا رہی ہوتی ہیں، ان پہ ہم لوگ فوکس ہی نہیں کرتے. تو مشاہدے تو ہر سانس کے ساتھ ہوتے ہیں، درود پڑھنے والوں کے ساتھ معجزات تو ہر لمحے ہو رہے ہوتے ہیں. شاید ہماری ہی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے جو ہم اس حساب سے دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. جو درود پاک پڑھ رہے ہیں سب کے لیے یہ درود نور بنے، قبر میں بھی اور پولیس رات پہ بھی اور ہر جگہ پہ. یہ درود ہمارے لیے گواہ بنے کہ ہم نے یہ درود پڑھا رسول اللہ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے حالوں کے اوپر، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے حالوں کے اوپر رحم کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، میری بات سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنا کروڑوں کرم، ہزاروں دفعہ آپ پر اور آپ کی بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. رسول اللہ کی نظر کرم ہو آپ پر، ہم سب پر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ مزید اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو میں پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ان بہن کی تیسری ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے گروپ چلا رہی ہیں، اور نہ صرف خود درود پڑھ رہی ہیں بلکہ کتنے لوگوں کو درود پڑھوانے کا یہ سبب بنی ہے، باعث بنی ہے. ان کی فیملی میں ماشاءاللہ ان کے بچے بھی درود پڑھ رہے ہیں، درود لکھا بھی انہوں نے، اور وہ معجزہ بھی آپ نے سنا ان کی زبانی. اسی طرح اور بھی بہت ساری بہنوں نے اپنے درود کے واقعات اور معجزات شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربہ دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.